السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال المؤلف رحمہ اللہ: باب الخوف من الشرک۔ وقال اللہ عز وجل: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان۔ سامعین کرام، موحدین توحید کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ شرک سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو آدمی شرک سے ڈرتا ہو وہ اس کے مفہوم اور اس کی اقسام کو پہچان کر اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ وہ چھوٹے یا بڑے کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی یعنی تمام اقسام کے شرک کی نفی کی گئی ہے۔ شرک کوئی سا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مخلوق کا خالق، رازق، سب کچھ عطا کرنے والا اور ہر قسم کے انعام سے نوازنے والا ہے۔ تو انسان کا دل اس کی طرف سے اعراض کر کے غیروں کی طرف کیوں توجہ کرے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، ابن قیم، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ اجمعین اور اکثر علماء دعوت توحید کا یہی موقف ہے۔ چونکہ شرک اپنی تمام اقسام سمیت ناقابل معافی ہے، اس لیے اس سے زیادہ خوب ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ریاکاری، غیر اللہ کی قسم اٹھانا، گلے میں کوئی چیز بطور تعویذ ڈالنا، چھلے پہننا، دھاگے باندھنا یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ تمام امور شرک ہونے کی بنا پر ناقابل معافی ہیں۔ لہٰذا ان تمام کاموں سے اور بالخصوص شرک اکبر سے ڈرتے اور بچ کر رہنا چاہیے۔ اور چونکہ شرک انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شرک کی تمام انواع و اقسام سے خوب واقفیت رکھے تاکہ شرک میں ملوث ہونے سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے
وہ آیت بیان کی ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کا تذکرہ یوں قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ جو لوگ عقیدہ توحید اور اس کی نزاکت کو خوب سمجھتے ہیں وہ شرک اور اس کے اسباب و ذرائع سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آیت کریمہ میں الاصنام آیا ہے۔ اصنام صنم کی جمع ہے، اللہ کے سوا جس کی عبادت اور پوجا کی جا رہی ہو اس کی تصویر اور مجسمے کو صنم کہتے ہیں، خواہ اس کی شکل کسی انسان کے چہرے جیسی ہو یا کسی حیوان کے جسم یا سر یا سورج اور چاند جیسی۔ وثن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس چیز کی عبادت کی جائے وہ وثن ہے، خواہ کسی تصویر یا مجسمے کی شکل میں ہو، جیسے صنم یا تصویر کی شکل میں نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہو جیسے قبر وغیرہ۔ اور حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریاء، رواہ الامام احمد فی مسندہ۔ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دکھلاوا یعنی ریاکاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوف اور ڈر ریا سے کیوں تھا؟ اس کے برے اثر اور نتیجے کی بنا پر کہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے متعلق اس گناہ کا زیادہ اندیشہ اور ڈر تھا۔ یاد رکھیے ریا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایک تو منافق کی ریا اور دکھلاوا ہے جس کا تعلق اصل دین کے ساتھ ہے، یعنی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام کا اظہار کرتا ہے جبکہ باطن میں کفر چھپائے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافقین لوگوں کے لیے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ دوسری قسم مسلمان موحد کی ریا ہے، جیسا کہ کوئی لوگوں کو دکھانے یا ان میں شہرت حاصل کرنے کے لیے خوب بنا سنوار کر نماز ادا کرے تو یہ شرک اصغر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، رواہ البخاری۔ جس آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک
ٹھہرا کر پکارتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا پھر اسے پکارنا شرک اکبر ہے، کیونکہ دعا یعنی پکارنا محض ایک عام سی عبادت نہیں بلکہ عظیم ترین عبادت ہے، جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا یعنی پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ اگر کوئی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا اور وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ شرک اکبر کا ارتکاب جب مسلمان سے ہو تو اس کے تمام اعمال برباد اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ علماء تفسیر اور محققین اہل علم کے نزدیک لفظ من دون اللہ میں دونوں طرح کے شخص شامل ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، اور دوسرا وہ جو محض غیر اللہ کو پکارتا اور مستقل طور پر اسی کی طرف توجہ اور میلان رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنۃ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جو کوئی شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے یعنی فوت ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حال میں اس سے جا ملے یعنی فوت ہو تو اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی فرشتے، نبی، کسی صالح شخصیت یا جن وغیرہ کی طرف رجوع نہ کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور ضمانت ہے کہ وہ اسے اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو شخص کسی بھی قسم کے شرک کا مرتکب ہو، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر یا شرک خفی، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرک کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے بھیجا جائے گا یا عارضی طور پر کچھ عرصہ کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق شرک کی نوعیت سے ہے۔ جو شخص شرک اکبر کا مرتکب ہو اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اسے کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اور اگر شرک اکبر نہ ہو بلکہ شرک اصغر یا شرک خفی ہو تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے جہنم سے رہائی مل جائے گی، کیونکہ ایسا شخص بنیادی طور پر موحد ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں
مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں چند مسائل استنباط کیے ہیں جو اس طرح ہیں۔ نمبر 1، انسان کو ہر وقت شرک سے ڈرتا اور بچتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ نمبر 3، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ نمبر 4، نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا اندیشہ زیادہ ہے۔ نمبر 5، جنت اور جہنم انسان کے قریب ہیں۔ نمبر 6، اس ایک ہی حدیث میں جنت اور جہنم کے قریب ہونے کا اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 7، شرک نہ کرنے والا آدمی جنت میں ضرور جائے گا، اور جسے شرک کی حالت میں موت آئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ وہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ وہ بہت بڑا عابد اور زاہد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 8، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے محفوظ رہنے کی دعا کی۔ ہمیں بھی شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 9، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، کہہ کر اکثریت کی حالت سے عبرت حاصل کی اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ نمبر 10، امام بخاری رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق ان احادیث سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی ہو رہی ہے۔ نمبر 11، شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت اور شرک کرنے والوں کی ہلاکت ثابت ہوتی ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد